بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے اپنا اونٹ مسجد سے باہر بٹھا دیا۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہم سے بعض نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اگر تو اس اونٹ کو ذبح کرے تو ہم اس کا گوشت کھائیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا فرما دیں گے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب وہ دیہاتی واپس جانے لگا تو اس نے اپنا سوار کو ذبح پایا تو اس نے شور مچایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور دیہاتی نے بولا، میرا اونٹ ذبح کر دیے ہیں۔ لوگوں نے کہا، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیے، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے زبید بنت زبیر بن عابد المطلب کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے نکالا اور پوچھا، کس چیز نے تجھے یہ کرنے پر ابھارا؟ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان لوگوں نے کہا تھا تو ذبح کر دے، ہم گوشت کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کی قیمت ادا فرما دیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے سے مٹی صاف فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دیہاتی کو اس کی قیمت ادا فرما دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے۔ ان کے ساتھ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس اونٹ پر زردرا تھا، اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مذاق کرنے والے تھے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، مجھے کھانا کھلائیے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں کھلاتا جب تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک تاجر قبیلے کے پاس آئے۔ ان سے کہا کہ میرے پاس ایک ارغ غلام ہے، تم مجھ سے خرید لو، لیکن ہوشیار رہنا، وہ دوغلا ہے، وہ کہے گا میں آزاد ہوں۔ اگر تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا تو میں تمہاری چیز کے واپسی کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے تجھ سے 10 اونٹ کے بدلے میں وہ خرید لیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لائے اور ان کو کھینچتے آ رہے تھے اور قبیلے میں پہنچ کر کہا، یہ وہی ہے۔ لوگوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو ان کو نہ جانتے تھے، ہم نے تجھ کو 10 اونٹوں کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد ہے، میں تو آزاد مرد ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہم کو یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے کہ تو اس طرح کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر کے اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ آئے تو ان کو اس بات کی خبر دی گئی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے اور ان کے
اونٹ واپس کر کے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے آئے۔ جب یہ قبیلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قصے کی خبر سنائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور آپ کے سارے ساتھی بھی مسکرائے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا پیارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔